Allah, Allah, Allah. No matter what trial or tribulation you might be going through, have a little bit of patience, and you know you might just see it through. Just like the colors of the rainbow, it can brighten up your day. Just keep your faith in Him and give Him thanks and praise. ایک چھوٹی سی سٹک اور کلہاڑی کے ذریعے درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں کو جن بھیڑ بکریوں کے لیے گرایا جا رہا ہے، یہ سب سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کے لیے چنی گئی بکریاں ہیں۔ ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے چارے کا بندوبست کرتے الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے درختوں پر چڑھ کر ٹہنیاں کاٹیں اور بھیڑ بکریوں کا ایک ہجوم اس درخت کے نیچے جمع ہو گیا تھا۔ یہ الخیر فاؤنڈیشن کا قربانی پروجیکٹ 2013 کا گوٹ فارم ہے، جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع مظفر گڑھ کے قصبے ہیڈ محمد خان میں بنایا گیا ہے۔ کئی ایکڑوں پر مشتمل اس فارم پر سینکڑوں بھیڑ بکریاں ہیں، جن کی قربانی پروجیکٹ کے تحت سال بھر ہی سے پرورش کی جا رہی ہے۔ الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین امام قاسم رشید نے اپنے گزشتہ دورہ پاکستان کے دوران اس گوٹ فارم کا بھی دورہ کیا، جہاں بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ ایک وسیع قطع اراضی ہے جہاں بکریاں آزادی سے ادھر ادھر کلانچیں بھرتی پھرتی ہیں۔ امام قاسم نے فارم پر کافی وقت گزارا اور مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے رہے۔ چارہ کاٹنے والی مشین بھی لگی ہے، جسے چلانے کے لیے الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے بھی تباہ آزمائی کی۔ اس موقع پر امام قاسم رشید نے دین اسلام میں قربانی کی اہمیت اور ثواب پر اسلامی شعائر کی روشنی میں روشنی ڈالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جس وقت تمہارے حصے کی قربانی ہو رہی ہو تو تم جانور کے پاس کھڑے ہو، اس لیے کہ اس کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے تمہاری مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے ماشاءاللہ کہ دیکھنے میں تو ایک جانور کی جان جا رہی ہے، دیکھنے میں تو جو ہے صرف 60-70 پاؤنڈ خرچ ہو رہے ہیں، 50 پاؤنڈ خرچ ہو رہے ہیں، اور وَإِنَّ لِكُلِّ صُوفٍ مِّنَ الشَّعْرَةِ حَسَنَةٍ کہ جو بھیڑ بکریے ہیں اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ تو یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے، چاہے ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ قربانی کرنی ہو، چاہے عقیقے کے طور پر کرنی ہو ہم نے، یا صدقہ کے طور پر، جو ہے بہت ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو محبوب عمل ہے۔ قربانی کے لیے چنے گئے ان جانوروں کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ایک ویٹنری ڈاکٹر باقاعدگی سے فارم ہاؤس کا وزٹ کرتے ہیں۔ الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے اس بات پر زور دیا کہ قربانی کے جانوروں کی صحت اور اس کے لیے اسلام کے مقرر کردہ ضابطے پر ہر صورت میں عمل کیا جائے گا۔ الخیر فاؤنڈیشن کے قربانی پروجیکٹ کے تحت جانوروں کی نگہداشت پر متعین ڈاکٹر نے بھیڑ بکریوں کی صحت اور اس کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ ہر لحاظ سے اس امر کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ قربانی کے جانور صحت مند اور قربانی کی اسلامی ضروریات اور احکامات پر پورے اترتے ہوں۔ الخیر فاؤنڈیشن کے قربانی پروجیکٹ کے تحت جنوبی پنجاب میں 3 مقامات پر گوٹ فارم بنائے گئے ہیں، جن میں سینکڑوں قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔
ہیڈ محمد خان کے علاوہ یہ ایک اور گوٹ فارم ہے جو الخیر کے ملینیم ولیج احسان پور میں بنایا گیا ہے۔ اس فارم پر بھی سینکڑوں بھیڑ بکریاں ہیں جو 2013 کے قربانی پروجیکٹ کے لیے سنت ابراہیمی کے تقاضوں کے مطابق تیار ہیں۔ ان گوٹ فارموں پر بڑی بڑی کھرلیاں، پانی کے تالاب اور بڑے پیمانے پر گھاس اگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ موسموں کی سختیوں، دھوپ اور بارشوں سے بچاؤ کے لیے شیڈز بھی بنائے گئے ہیں جہاں عید قرباں کے لیے چنے گئے جانور سستاتے ہیں۔ اس کے علاوہ الخیر فاؤنڈیشن کا ایک اور گوٹ فارم مظفر گڑھ میں موجود ہے۔ اس فارم پر بھی بیسیوں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں پل رہی ہیں جنہیں عید الاضحیٰ پر قربان کیا جائے گا۔ عید قرباں کے لیے بھیڑ بکریاں تقریباً 1 سال پہلے خرید کر ان کی دیکھ بھال خود سے کرنے اور ان کی صحت کا خیال رکھنے کا الخیر فاؤنڈیشن کا اپنی نوعیت کا ایک خوبصورت اور اچھوتا منصوبہ ہے جس پر کوئی اور امدادی ادارہ عمل پیرا نہیں ہے۔ امام قاسم رشید اس کی اہمیت، ضرورت اور افادیت کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ ہم نے کئی دیہات ہیں ہمارے جس میں جو رہنے والے ہیں وہاں کے ایک ایک مکان کو ہم نے 18 بکری اور 2 بکرے دے دیے۔ اس سے جو ہے ان کی گروتھ ہوتی ہے، اس سے کسانوں کو جو ہے دودھ ملتا ہے، ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے۔ ہر تیسرے دن 50-60 لوگوں میں کے حساب سے ہر 50-60 لوگوں کے لیے ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایگزامپل بنوں اس سسٹم میں، اس قربانی کے پروجیکٹ میں یورپین اور ویسٹرن کنٹریز کے لیے کہ ایک بیسک پروجیکٹ کو آپ کس طرح لائیولی ہوڈ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں، ایک لائف اسٹاک کو لائف سیونگ پروجیکٹ کس طرح آپ بنا سکتے ہیں، یہ کر کے دکھاؤں اور الحمدللہ دکھا رہے ہیں آپ کو۔ قاسم بھائی، یہ ہمارے لیے بڑا سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ قربانی 2012 مطلب کہ پاکستان ٹیم کے لیے ایک چیلنج تھا۔ الحمدللہ ہم نے یہ چیلنج قبول کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی جو ہے مطلب کہ کھانے پینے کا، کہ یہ مٹن کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے پاکستان میں جو مہنگائی ہے اور گوشت، یہ چھوٹا گوشت ہے، مطلب کہ مہنگائی آسمانوں کو چوم رہی ہے کہ جن کو یہ قربانی تقسیم ہوتی ہے۔ ریئلی میں پھر سے یہ ڈونرز کو کہتا ہوں کہ بھئی الخیر کا جو پروجیکٹ ہے صرف یہ ایک قربانی ہی نہیں بلکہ آپ جو روزگاری کا ایک سلسلہ بن رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو بڑی لیول پہ لے کے جائیں، اور انشاءاللہ ہماری طرف سے یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ کامیاب ہو اور آگے چل کے اس کو اور بڑے پیمانے پہ کیا جائے انشاءاللہ۔ الخیر فاؤنڈیشن کے قربانی پروجیکٹ کے لیے قائم گوٹ فارم کے دورے کے دوران الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین امام قاسم رشید کے ہمراہ الخیر کے پاکستان اور UK سے ذمہ داران بھی ان کے ہمراہ رہے۔ الخیر فاؤنڈیشن ان سب صاحب ایمان و ثروت کی شکر گزار ہے جنہوں نے قربانی پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا، اور ان کے نام پر ہی سنت ابراہیمی کے مطابق ان جانوروں کی قربانی کر کے گوشت غربا میں تقسیم کیا جائے گا۔ الخیر فاؤنڈیشن کو امید کامل ہے کہ توقعات، اعتماد اور قربانی کا یہ جذبہ اور رشتہ نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ اور بھی مضبوط ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس اسلامی عمل اور کار خیر میں حصہ نہیں ڈالا تو الخیر کے ذریعے حصہ ڈال کر مساکین کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کے ثواب کے عمل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ He is the provider, He is the protector, He is the one who protects.